پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو، یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں. لیونر ایئرس کے اعتبار سے ہم اپنے ان مہینوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو آج کل ہم اسلامک کیلنڈر کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ اسلامک کیلنڈر تو بعد میں بنا ہے، یہ تو لیونر ایئرس تھے، یعنی چاند کے 12 مہینے. اور سولر ایئرس جو ہیں وہ بھی پہلے سے چل رہے ہیں، جن کو آج کل ہم عیسوی کیلنڈر کہہ دیتے ہیں. یہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں. سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ بخاری مسلم میں آیا کہ وہ 3 کنسیکٹیو ہیں. نمبر 1 ذی قعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے، وہ الگ سے ہے. تو یہ 12 مہینے ہیں، چاہے عیسوی کیلنڈر ہو جس کو ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں، چاہے وہ ہجری کیلنڈر ہو جسے ہم لیونر کیلنڈر کہتے ہیں، چاند کے مہینے. اس کے اوپر آلریڈی میرے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ریکارڈڈ ہے عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. تو یہ ٹیکسٹ میسج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کو مبارکباد بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بدعت کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے. ہیپی نیو ایئر ہو یا کوئی برتھ ڈے منا دیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اسلام میں جو دینی ایکٹیویٹی ہے نا، اس میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یا کسی غیر مسلم کی دینی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریزیمبلنس کرنا وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جس طرح کہ کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے، اس کو منانا یہ اسپیسیفکلی یعنی دینی ایکٹیویٹیز ہیں. اور انہی پہ وہ حدیث فٹ ہوگی جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، ریزیمبلنس اختیار کی، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. تو وہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں مشابہت ہے. اب یہ برتھ ڈے منانا یا ہیپی نیو ایئر کا میسج کرنا یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے. ایون کوئی جمعۃ المبارک بھی کہہ دیتا ہے. وہ سعودیہ کے مولوی ذرا اس معاملے میں سخت ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بدعت کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے. بدعت کی جو ڈیفینیشن چاہیے بخاری اور مسلم کے اندر، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے ایز اے دین، اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی جو اس کا اصل میں نہیں تھی، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے. جو دین میں چیزیں داخل نہیں ہیں وہ آپ دنیاوی ایکٹیویٹیز کے طور پہ جتنی مرضی کریں، اس کے اندر کوئی یعنی قدغن شریعت کی طرف سے نہیں لگتی. یعنی اگر آپ کہیں کہ جی مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگانا یا مسجد میں قالین بچھانا، یہ سب کے سب دنیاوی معاملات ہیں. اگرچہ یہ دین تک کی یعنی سربلندی کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن یہ اسپیسیفکلی دین نہیں ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جی نماز پڑھتے وہ نیت کرے کہ جی اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے، سامنے اس ایئر کنڈیشن کے اللہ اکبر، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا. یا آج لوگ حج کرنے کے لیے اگر چلے جاتے ہیں ایروپلین کے اندر، تو وہ ایک دین کو سپورٹیو ذریعہ ضرور ہے، لیکن وہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی. حج کے وہی ارکان ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. یہ دین میں طریقے ہیں، اور یہ جو دین میں طریقے ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اچھا طریقہ، اچھی بدعت نہیں، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا وبال بھی کمبائنڈ فارم میں اس شخص پہ ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ جی حضرت صاحب ہی ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے. نہیں، اپنا بوجھ اپنے ساتھ رہے گا. یہ جو ہیپی نیو ایئر ہے یہ دین کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر کسی کو ٹیکسٹ کر دیتا ہے تو ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے مبارکباد کے طور پہ، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہنا جی عیسوی کیلنڈر جو ہے یہ کافروں کا ہے، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنایا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم AD بولتے ہیں. اب یہ کون سا چل رہا ہے اس وقت؟ آج ہے 30 دسمبر 2018، یعنی 2018 AD. اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی AD کا تو مطلب ہے آفٹر ڈیتھ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ AD کا مطلب آفٹر ڈیتھ ہے ہی نہیں ہے، یہ خود سے بنایا آپ نے. BC بیفور کرائسٹ وہ تو ہے، AD آفٹر ڈیتھ نہیں ہے. یہ آفٹر کرائسٹ ہوتا نا، AC ہوتا.
یہ ہے لیٹن ورڈ ہے اینو ڈومینی. اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا سال. یعنی کرسچن اس کو مناتے تھے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے آقا کی پیدائش کا سال ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں یا ان کے نزدیک اسیسینیٹ کیے گئے ہیں وہ 33 عیسوی میں کیے گئے ہیں. 25 دسمبر کی تو پیدائش ہے. وہ سال جو تھا نا، جس سال وہ پیدا ہوئے تھے، وہ ہے ایئر آف دا لارڈ، اینو ڈومینی. اور اٹھائے گئے ہیں وہ 33 عیسوی میں، 33 ایئرز جب ہوئے تھے عیسوی کے اس میں، تو یہ اینو ڈومینی ہے. اب تو اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے کر دیا ہے سی ای. آپ اگر دیکھیں نا ابھی نیٹ پہ گوگل پہ دیکھیں تو 2018 سی ای، 2019 سی ای آئے گا. سی کا مطلب ہے کامن ایرا، یعنی جو مشہور زمانہ ہے. یعنی نبیوں کا کنسیپٹ ہی انہوں نے خارج کر دیا ہے جان بوجھ کے. اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تو اے ڈی کا ورڈ یوز کرنا چاہیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے ہیں. انہوں نے بی سی ای، بیفور کامن ایرا، یعنی بی سی جو بیفور کرائسٹ تھا اس کو بدل کے بی سی ای کر دیا. اور جو اینو ڈومینی تھا اے ڈی، اس کو بدل کے انہوں نے کر دیا کرنٹ یعنی کامن ایرا سی ای کر دیا. تو ہم تو یعنی اس کے اوپر ٹیکسٹ میسج کو کر دیں، یکم محرم پہ بھی کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیں، اس کے اوپر کوئی یعنی بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. یعنی تھوڑا بندے کو حوصلہ کرنا چاہیے. ہر چیز کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگانا، اس میں ڈر لگا رہتا ہے کہ انسان جب اس قسم کی فتویٰ بازی کرتا ہے تو اس کے اوپر فتوے خود سے لوٹ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہیپی نیو ایئر کے اوپر جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں نا، ہم اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کر رہے. کہ اگر کوئی کہ جی آتش بازی ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے وہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی 31 دسمبر کی رات کو برپا کیا جاتا ہے، یا برتھ ڈے بھی اگر کوئی مناتا ہے اس میں جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ہم قطعاً اس کو مطلب صحیح نہیں سمجھتے، بالکل غلط ہے. شریعت کے دائرے کے اندر جو چیزیں ہوں گی ہم انہی کو حلال سمجھیں گے.